امن کے دائی، یہ دین کے سپاہی، یہ امن کے ضامن، یہ امن کے راہی، یہ دین کے دائی۔ مزید بیان سننے کے لیے سبسکرائب کریں راہ ہدایت بیان۔ اور اس امت میں آگے بڑھے جس کی تمنا ماضی میں لگتی ہے، ایسا کام ہے جس کے لیے اللہ کا انتخاب ہے۔ اللہ تعالیٰ 5 لاکھ میں سے ایک کو چھانٹ کے یہ کام دیتا تھا نبی بنا۔ بعض روایتیں ہیں کہ 10 لاکھ میں سے کبھی 30 لاکھ میں سے ایک چھانٹا گیا۔ اللہ کے علم میں تھا کس کو نبی بنا، اہمیت سمجھانے کے لیے۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کو اللہ نے استعمال کی۔ مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کام نبی کے ایسے ایک کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کام آیا، پھر اللہ نے اس پہ لاک کر دیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ایک آگے لاک کر دیا کہ اب یہ پیک ہو، کام تو ہوگا، نبی بن کے اب نہیں۔ سارے نبیوں کا اجتماعی کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوالے کیا گیا، اور آپ کو ملا کے بھی پورا کام امت کے حوالے کیا۔ یہ کام امت بن کے ہے نبیوں والا، امت کے حوالے، لیکن کر کتنے رہے، کوئی گھر میں سے، کوئی محلوں میں سے، کوئی ضلعوں میں سے، کوئی صوبے میں سے، تھوڑے اتنے سارے اٹھ گئے ہیں، اور امت بکھری ہوئی، امت اس سے آگے ہے، اور انسانیت اس سے بھی آگے ہے۔ اور عملہ کتنا ہے ہمارے پاس، اتنے عملے سے کام کر رہے ہیں۔ جس بات کے لیے نبی آئے اور اللہ کی منشا اور اللہ کی چاہت کہ دنیا میں حق کا غلبہ ہو، لوگ اللہ کو پہچانیں اور اللہ کی اطاعت کے ساتھ دنیا میں رہیں، تاکہ اللہ کی ذات عالی سے براہ راست فائدہ اٹھائیں، موت پر بھی فائدہ اٹھائیں، زندگی میں بھی اٹھائیں، قبر میں بھی، حشر میں، یہاں تک کہ جنت میں جا کے ہمیشہ کے لیے فائدے میں۔ یہ اللہ کی چاہت ہے، دنیا بنائی ہے۔ اللہ اپنی یہ چاہت نبیوں سے پوری کر رہے ہیں، معصوم لوگ، بہترین لوگ، صفات خوبی والے، اللہ کے مقرب ہے۔ یہ امت کی تو لاٹری نکل گئی، امت کے بھاگ جا کے ایسا چھانٹ چھٹا کے لوگ جو اس کے لیے چنے جاتے تھے، یہ امت کا چور، ڈاکو، زانی، حرام کھانے والا، ماں باپ کو پیٹنے والا، بیوی کو ستانے والا، کبھی مسجد کا منہ نہ دیکھنے والا، اس کی بھی شان ہے، اس کو اس کے لیے بھیجا گیا۔ امت بھری کہاں ہے، قیمتی کتنی ہے مگر پڑی کہاں ہے، ان کو ان کی قیمت کون سمجھائے گا؟ اس کے لیے اللہ نے یہ مجمع کھایا، ہم سب اس کے لیے پوری امت کو امت بنے کے لانے کے لیے مسجد وار جماعت کا عملہ مجمع، یہ اس بات کا اللہ کے یہاں ذمہ لیے گئے۔ مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب تک کروڑوں کے واسطے لاکھوں نہیں اٹھیں گے، اس وقت تک یہ نظام عالم بدلے گا۔ کتنے کے واسطے؟ کروڑوں لوگ ہیں، ان کو لانے کے لیے کتنے چاہیے؟ لاکھوں تو چاہیے۔ ابھی عملہ ہمارے پاس کتنا ہے؟ ایک امتی پوری امت کا ذمہ دار، پوری امت ایک فرد کی ذمہ دار، اور مجموعی امت ساری انسانیت کی ذمہ دار، تو ان تک کے کور ہو جائے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو لوگ کہتے تھے یہ کام تو فرض کفایہ ہے، نہیں بھی کریں گے تو چلے گا، تو 4 لوگ کر لیے، باقی لوگ کی چھٹی ہو جائے، سب کو کیوں گلے پڑ دیں؟ فرض ہے تھوڑی کہ سب کریں،
مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے ارے بھائیوں فرض کفایہ تو فرض عین سے زیادہ سخت ہے. فرض کفایہ فرض عین سے بھی زیادہ خطرناک ہے. فرض عین کا جیسے مغرب کی نماز فرض ہے، جس نے نہیں پڑھا اس کا وبال اس کی اپنی ذات تک کی. نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی پوری بستی والے لپیٹ میں آئے. جنازے کو کفنانے دفنانے کے لیے کتنا عملہ چاہیے؟ کم سے کم 4 تو چاہیے، ورنہ جنازہ اٹھے گا. تو جنازے کے لیے جب تک 4 افراد نہ آ جائیں فرض کفایہ ادا نہیں ہوگا. یہ بے دینی کا جنازہ اٹھ جائے، بے دینی دین سے بدل جائے، اس کے لیے اتنے عملے کی ضرورت ہے جو کور کر لے سب کو، تب تو یہ فرض کفایہ ہے. اگر اتنا عملہ تم نے نہیں تیار کیا اور خالی فتویٰ دے دیے کہ فرض کفایہ ہے تو اللہ کے پکڑے جائیں گے تم زیادہ سخت. اتنا عملہ ہے ہی نہیں، تم نے امت میں تیار نہیں جو پوری امت کو کافی ہو جائے. اور پوری امت میں اتنا عملہ نہیں ہے کہ انسانیت کو کافی ہو. اتنی بڑی ذمہ داری اللہ نے ہمارے کام میں. اب چونکہ اس کا ماحول نہیں ہے، اس کا تذکرہ نہیں ہے، اس کا کہنا سننا نہیں ہے، اس پر جان مال کا کھپانا نہیں ہے، اس لیے امت اپنی ذمہ داریوں کو بھول گئی. ایسا بھولی کہ بھول کر بھی یاد نہیں آتا کہ کچھ بھول گئے. یہ یاد دہانی کی محنت ہے، یاد دہانی کی محنت. کرنے والے ہی اگر سست ہو گئے، کرنے والے ہی کرنے کے تقاضوں سے ہٹ گئے تو منزل تک کی انسانیت کیسے جائے گی؟ اس لیے بہترین کام کرنے والے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ سب کچھ جھوڑ دیا، سب کچھ لگا دیا، پھر بھی کہا کہ دیکھو یاد رکھنا اگر تم ڈھنگ سے کام نہیں کرے اللہ تم کو ہٹا کے دوسرے لائے. صحابہ کو دھکا ہے، تم کو ہٹا کے دوسرے لائے. ہم کیسے کام کرتے ہیں؟ میں کہاں تک پہنچا؟ یہ سب گزارنیاں مانا جو سارے ہمارے اعمال دعوت کے اس لیے ہیں میرے بھائیوں. کہنا سننا کر کر کے، عزائم کر کر کے، ارادے کر کر کے پچھلے کام کو بھول جاؤ. کام آگے ہے، جو ہو گیا پیچھے وہ کام نہیں ہے، وہ تاریخ ہے. مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ مولانا الیاس صاحب کے ساتھ سفر کر رہے تھے میوات میں، تو پیچھے کچھ اجتماعات ہو چکے تھے. مولانا حضرت کو کارگزاری سنا رہے تھے پچھلے جو اتنی جماعتیں بنی، اتنی مسجدیں آباد ہو گئی، اتنے لوگ نمازی بن گئے، یوں کام جمع. مولانا الیاس صاحب کہنے لگے کہ مولوی صاحب آپ نے تو تاریخ لے کے بیٹھ گئے، جو ہو گئے وہ کیا ہو گیا؟ وہ تاریخ ہو گئی، ہسٹری ہو گئی. تاریخ سے کام نہیں ہوتا، وہ تو ختم ہو گئی بات. کام آگے ہے ابھی جو باقی، کام ابھی آگے کا باقی. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اونٹ والا بنایا تھا. اونٹوں کے پیچھے، اونٹ ایسا جانور ہے کبھی پیچھے نہیں دیکھتا، کبھی پیچھے نہیں دیکھتا. اونٹ کی منزل ہمیشہ نظر منزل پر یوں دیکھتے رہتے، منزل کا کتنا کلومیٹر گئے پیچھے وہ بھول جاؤ، باقی کتنا ہے یہ دیکھو. ایسے ہی جانوروں کے بیچ میں، علاقے والے کے بیچ میں عوام کو پیدا کیا. یہ تو میرے بھائیو عزیز دوستو، اتنا عملہ کیسے کرتے تھے؟ حضرت جی کہتے ہیں سب سے بڑا کام کرنے والے تیار ہیں. سب سے بڑا کام کیا ہے؟ بولو، کام کرنے والے تیار ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قرآن میں کہا آپ کی مثال روشن چراغ کی طرح ہے. حالانکہ سورج زیادہ روشن ہے، چاند زیادہ روشن ہے، تارے زیادہ روشن ہیں، لیکن نہ سورج کا، نہ چاند کا، نہ تارے. آپ کی مثال کیسی ہے؟ آپ کیا ہیں؟ روشن چراغ. مفسرین نے کہا کہ چراغ بننے کی کیا وجہ ہے؟ کہا کہ سورج بہت روشن ہے، چمکیلا ہے، لیکن قیامت تک ایک سورج سے دوسرا سورج بننے والا ہے. اور چاند بہت روشن ہے، مگر قیامت تک کوئی ایک چاند سے دوسرا چاند نہیں بن سکتا. تارے بہت روشن ہیں، مگر ایک تارے سے دوسرا تارا نہیں بن سکتا. اور ایک چراغ سے کتنے چراغ جلائیں؟ ساری دنیا کے چراغ روشن کریں. چراغ دکھنے میں ہے چھوٹا، لیکن ساری دنیا کو جلائے. تو آپ کو اللہ نے کہا آپ کی مثال تو روشن چراغ ہیں. مراد یہ تھا کہ جیسی فکر آپ کی ہے، جو قربانی آپ کی ہے، جو پڑھن آپ کی ہے، جو محنت آپ کی ہے، اسی طرز پر عملہ آپ تیار کریں دنیا میں. اس لیے کہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کا عملہ تیار کریں. تو 1,24,000 نبی دنیا میں ماضی میں جتنے بھی آئے، اتنے ہی صحابہ کا عملہ آپ نے تیار کیا. ارے جدو لے میں لے کر ہے کہ یہ ہے عملہ، یہ ہے ہمارا عملہ.
اب نبی نہیں آئیں گے لیکن عملہ تیار ہو گیا. ان نبیوں میں، ان علاقوں میں، جن علاقوں میں انبیاء جاتے تھے، انسانیت آج بھی ہے لیکن ان علاقوں میں میری امت جائے، یہ عملہ تیار ہے. شب معراج میں آپ نے انبیاء کو نماز پڑھائی، امامت کی، چہرے دکھائے گئے کہ دیکھو جیسے کہ چہرے ہیں ان کی صفات یہ، ان کی قربانی یہ، ان کے مجاہدے یہ، ایسے ہی محنت والا عملہ آپ کو نیچے جا کے تیار کرے. اس لیے آپ اپنے صحابہ کی مثال نبیوں سے دیا کرتے ہیں، فلاں کی مثال فلاں کی طرح، فلاں کی مثال فلاں کی طرح. تو میرے بھائیوں، حضرت جی فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا کام کرنے والے تیار کرو. اتنا عملہ تیار ہو جائے جو ساری انسانیت کو کافی، جس کو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ جب تک کروڑوں کے واسطے لاکھوں نہیں اٹھیں گے نظام عالم بدلنے سے. ہماری مسجد کے اطراف میں کتنے مکان ہیں اور ہر ایک کو کافی ہو جائے مسجد و جماعت کتنی مسجد و جماعت ہے. مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کام میں ایک ہوتا ہے عملہ اور ایک ہوتا ہے مجمع. کون ہوتا ہے؟ ایک مجمع ہوتا ہے اور ایک عملہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کام کو جو جماتے ہیں وہ مجمع پر نہیں جماتے، اللہ جو کام کو جماتے ہیں وہ عملے پر جماتے ہیں. تو عملہ تیار کریں گے. مجمع کون ہے، عملہ کون ہے؟ کہ مجمع کی مثال اولاد کی طرح ہے اور عملے کی مثال والدین کی طرح ہے. والدین خود بھوکے رہتے ہیں، خود گلے میں سوتے ہیں، کچھ تنگیاں اٹھا لیتے ہیں اور خود مصیبت جھیل لیتے ہیں اور اولاد کو خوش دیکھتے ہیں. خود تنگی میں انہیں وسعت، خود مصیبت میں انہیں خوشحالی اور دیکھ دیکھ کے خوش ہوتے ہیں. باقی غزوہ احد کے اندر جو ایک مجمع تھا، ایک عملہ تھا. جو مجمع تھا وہ نیچے لڑ رہا تھا پہاڑی کے دامن میں، شروع سے آخر میں کچھ نہیں پتا، فتح ہو رہی ہے کہ شکست ہو رہی ہے، شکست ہو رہی ہے فتح ہو رہی ہے، اور جو کام پہ لگا وہی کام پہ لگے سطحی طور پر. لیکن معاملہ جو پلٹا ہے وہ عملے کی وجہ سے پلٹا ہے. جو اوپر ٹاپ لیول پر تھے وہ عملہ تھا. عملہ وہ تھا جس کو ہدایت دی گئی اتنی پکی کہ اگر تم یہ دیکھو کہ مشرکین نے ہمیں ہرا دیا، شکست تو ہم کھا گئے اور ہم شہید ہو گئے اور ہماری لاشوں کو آدم خور پرندے لے کے اتر کے کھا رہے ہیں. حالانکہ جب معاملہ ہی ختم ہو گیا تو اب مسئلہ کیا اوپر کھڑے رہنے. تو ان کو اڑانے کے لیے بھی نیچے اترنا نہیں، ان کو اڑانے کے لیے نیچے نہیں اترنا. اور اگر فتح ہو گئی، مشرکین بھاگ گئے، تو مال غنیمت لینے کے لیے بھی نیچے نہیں اترنا. اس لیے اطاعت جو ہوتی ہے وہ نفع نقصان کو دیکھتے نہیں. اطاعت نفع نقصان کے اوپر ہوتی ہے. اطاعت والے نہ نفع دیکھتے ہیں نہ نقصان دیکھتے ہیں. اطاعت والے حکم دیکھتے ہیں، کرنے کو کیا کریں، کرنے کے لیے کیا کریں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہتے تھے کہ تمہیں جو کرنے کے لیے کہا گیا وہ کرو، ورنہ یہود نصارہ تمہاری گردنوں پہ سوار ہو جائیں گے. تو فرماتے تھے یہود نصارہ گردنوں پر سوار ہو جائیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ اس کا مطلب وہ ہے کہ پھر تم وہ کام کرو گے جو تمہارے کرنے کے نہیں، وہ کام کرو گے جو تمہارے کرنے کے نہیں. تم اس کو کام سمجھو گے، وہ کام ہی نہیں ہے. اور حق کیسے پھیلے گا، کام کیسے بڑھے گا آگے. تو اتنی پکی ہدایت ہے. جیت بھی جائے تو نہیں اترنا ہے، ہار بھی جائے تو نہیں اترنا. لیکن ہدایت کے خلاف ہو گیا تو جیتی ہوئی بازی ہار کے میں تبدیل ہو گئی عملے کی وجہ سے، مجمع کی وجہ سے نہیں. مجمع تو نیچے جیسا لڑا رہا تھا ویسے ہی لڑ رہا تھا. معاملہ جو بگڑا ہے وہ عملے کی وجہ سے بگڑا، اور واپس بگڑا ہوا معاملہ پھر اچھا ہوا ہے عملے ہی کی وجہ سے. آپ نے آواز لگائی میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، اے درخت کے نیچے بیعت کرنے والے واپس آؤ. سب لوگ واپس دوڑ گئے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے یہ نہیں ہے کہ پوری امت آ جائے اس کام میں پھر اللہ نظام عالم بدلیں گے، ایسا نہیں ہے. چاہے تھوڑے ہی آئیں لیکن جیسا کہا جائے ویسا کرنے کے لیے آئیں، جیسا کہا جائے ویسا کرنے کے لیے. تو مجمع تو آئے گا جائے گا، وقت لگائے گا نہیں بھی لگائے گا، لگائے گا ڈیو کرے گا. کبھی کیا کبھی نہیں کیا، کبھی بہت فکر کبھی بے فکر، کبھی اوپر کبھی نیچے. یہ ساری چیزیں مجمع میں. اللہ کام جماتے ہیں عملے پر. اللہ کام کس پر جماتے ہیں؟ عملے پر. عملہ وہ ہے جو ہر حال میں کرے.
مال ہو تو بھی کرے، نہ ہو تو بھی کرے، لوگ آگے کریں تو بھی کرے، پیچھے کرے تو بھی کرے، طبیعت چلے تو بھی کرے، نہ چلے تو بھی کرے، حالات چاہے جیسے ہیں ہر حال میں کرے، یہ عملہ ہے تو تھوڑا کا ہوگا، لیکن اللہ انہی کی بنیادوں پر حق باطل کو حق سے بدل دے گا۔ اور اب کام تو بہت منزل کی طرف جا رہے ہیں، کام منزل کی طرف جا رہے ہیں۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے جس کو منزل کا پتہ ہوگا وہ گرتے پڑتے منزل تک پہنچ جائے گا ضرور، اور جس کو منزل کا پتہ نہیں ہوگا وہ بیچ میں تھکتے رہے گا، ہمیں وہ مایوس شیطان کرائے گا، شک ڈال دے گا، شکوک پیدا ہو جائے گا، زوم پیدا ہو جائے گا، ہمیں اپنی سمجھ کے اعتماد ہو جائے گا، اس کا مطلب بڑھ گئی۔ ہمارے یوسف صاحب شادی میں پوچھا اگر لوگ اتنی قربانی دیتے ہیں، اتنے زمانے تک لگے رہتے ہیں، محرومی کیسے ہو جاتی باتوں کو کام سے؟ حضرت نے مثال دی کہ پتنگ ہوتی ہے، پتنگ اس کی جو ڈور ہوتی ہے بہت لمبی ہوتی ہے، ڈور کا ایک سرا اس کی چکری میں بندھا ہوتا ہے اور آخری سرا پتنگ کے اندر لڑکے باندھتے ہیں اور پتنگ اڑانا چاہیے، اور پتنگ اڑتی رہی، کبھی ادھر گئی کبھی ادھر گئی، چلنا تو آیا نہیں، لیکن چلتے چلتے اتنا چلنا آ گیا کہ آسمانوں سے باتیں کرنے لگے، جس زمین پہ رہنے کی لائق نہیں تھی پہنچ گئی کہاں؟ پہنچ گئی آسمانوں میں۔ جب آسمان پہ گئی تو پھر نیچے وہ نظر کری پتنگ، نیچے تو گرے پڑے لوگ ہیں، وہ گڑے میں، وہ نالے میں، وہ گڑھا کے پاس، ادھر جھیلوں میں، جھوپڑوں میں، میرا مقام ہے کتنا اونچے، میرا مرتبہ تو آسمانوں کا ہے، اور یہ چکری میں کھام کا بھاگ کے رکھے تھے، نیچے میں پاگل کر کے رکھے تھے، ہمارے تابع رہو، ہماری چکری سے جڑے رہو، ہم تمہیں جہاں بھیجے وہاں اڑنا، ہم تمہیں نیچے اتارے نیچے اترنا، ہمارے تابع رہنا۔ بیوقوف لوگ ہیں، میرا مرتبہ جانے، میں کتنی اونچی ہوں، کیا حیثیت کی، میرا مقام تو آسمانوں کا تھا۔ یہ خیال، یہ زوم آتے ہی ایک اور پتنگ ایسے اڑ کے اس کے پاس آئی، دونوں میں گھسر چل، تو دونوں نے پھر اپنے اپنے خیال کا اظہار کیا اور اپنے مرتبے گنوائے، تم اس پوسٹ پر، میں اس پوسٹ پر، وہ نیچے والا کہاں ہے، نیچے والا کہاں، کل کا بچہ چکری لے کے کھڑا اڑانی۔ ہمارے یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے شیطان اسی زوم میں ذلیل ہوا اور بھاگا گیا، نکالا گیا، یہ آدم کل کا بچہ پتلا خلیفہ یہ بنے، آج تک راندھا جا رہا شیطان۔ تو دوسری پتنگ سے ملاقات ہو گئی، دونوں نے کہا کہ دیکھو ہماری کیا شان، ہمیں کہاں پھنسا کے رکھے تھے، ان سے دامن چھوڑا لو، پیچھے چھوڑاؤ، اور نیچے پوری دنیا ہمیں دیکھ رہی ہے، ہمیں کون دیکھ رہا ہے؟ آسمان کو پوری دنیا دیکھ رہی ہے، ہمیں تو پوری دنیا دیکھ رہی ہے، اب یہ زمینوں پر ہمیں باندھ کے رکھے، تو کیا کرو، رشتہ توڑ لو اس سے۔ دونوں گلے ملے، گلے ملتے ہی ڈور کٹی، اور ایک یہاں گری ایک وہاں گری، وہ کہاں سے آئی تھی وہ بھی یاد نہیں رہا، چلی کہاں سے تھی، اپنے آپ کو آسمان والا سمجھ رہی تھی، اور گئی کہاں، گٹر میں گئی، تو بچوں کے ہاتھ میں پڑی، الیکٹرک تار پہ پھنسی، وجود ہی ختم۔ یہ حضرت مثال تھی اور یوسف صاحب رکھتے رہے کہ شیطان کب بچھلا دے گا کچھ خبر نہیں، کسی کو حیثیتوں سے، کسی کو ساتھیوں کی شکایتوں سے، کسی کو کاروباری اونچ نیچ سے، کسی کو معاشی تنگی سے، کسی سے اولاد اور گھریلو مسائل سے، بچھلانے کے بہت راستے۔ تو کہا کہ تم وہ کرو جو تمہیں کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، ورنہ کام منزل کی طرف جا رہا ہے، بہک جانے کے، بچھڑ جانے کے کتنے داؤ باطل لگائے گا شیطان، لگائے گا، ابھی اندازہ نہیں کرتے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، ہمارے یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جیسے جیسے امت میں اور کام کرنے والوں میں، امت میں بھی اور کام کرنے والوں میں استعداد بڑھتے جائے گی، ہم نظام الدین سے اگلا سبق دیتے رہے۔ اس وقت نظام الدین، مولانا جمشید صاحب آپ لوگ بھی تھے، شاہنواز لوگ بھی تھے ماشاء اللہ، 2 سال پہلے کے مارچ کے مسئلے مولانا جمشید صاحب مجلس میں نظام الدین میں کہہ رہے تھے کہ
دنیا میں باطل حق اور حق والوں کے خلاف جو منصوبے بناتا ہے، نظام الدین سے ہونے والے صبح شام کے مذاکروں میں اس کا توڑ ہوتا ہے. تو کیا ہوتا ہے؟ توڑ ہوتا ہے. کیا باطل. ایک آدمی آگے کہنے لگا حضرت کو، ہمارے یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، حضرت بہت معتبر ذرائع سے مجھے یہ خبر ملی ہے کہ یورپ میں باطل نے منصوبہ بنایا میٹنگ کی کہ مکہ اور مدینہ پر اتنی محنت کرنا ہے کہ مکہ اور مدینہ کو لندن اور پیرس کے رنگ میں رنگ دینا ماحول میں. حضرت نے کہا تمہیں کب سے پتہ ہے؟ کہنے لگے 3 دن ہوئے. حضرت نے کہا مجھے 30 سال سے پتہ ہے. کب سے پتہ ہے؟ 30 سال ہوئے. کہنے لگے انشاءاللہ ایسا تو کبھی نہیں ہوگا کہ مکہ اور مدینہ لندن اور پیرس کے ماحول میں بدلے. ہاں انشاءاللہ ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ لندن اور پیرس مکہ اور مدینہ کے ماحول میں بدل جائے. 1952 میں حضرت نے بات کی. یہ ماحول تو ہو. اس لیے جتنا سیرت پر نظر ہوگی اور جتنا صحابہ کی زندگی پر نظر ہوگی، آدمی حالات سے دھوکہ نہیں کھائے. تو جو دن رات دنیا کی باتیں سنتے رہتے ہیں، نیوز سنتے ہیں، خبریں سنتے ہیں، دنیا والوں کے بیانات سنتے ہیں، وہ ماحول کے تابع ہوتے ہیں. حضرت فرمایا کرتے تھے کہ تحریک اور تنظیم جو ہوتی ہے وہ حال پر اٹھائی جاتی ہے. اس وقت تو کیا حالات ہیں، چلو تنظیم ایک رول بنا لو، کوئی بیلاؤز تیار کرو، ہماری تنظیم کس پر کام کرے گی. تحریک اور تنظیمیں جو ہوتی ہیں وہ حالات پر اٹھائی جاتی ہیں، اور دعوت جو ہوتی ہے وہ ماضی پر اٹھائی جاتی ہے. ماضی گزرے ہوئے زمانے میں یہ کام کیسے کیے. 1 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر غم بہت آئے. حضرت خدیجہ چلی گئی، ابو طالب چلے گئے، سپورٹر بڑے بڑے چلے گئے، ستانے والے بڑھ گئے، مارنے ڈھوکنے والے تیار ہو، رکاوٹ ڈالنے والے زیادہ ہو. بہت غم، بہت دکھ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو جمانے کے لیے اللہ نے حالات کی بات نہیں سنائی. دیکھو حالات ابھی ایسے ہیں، فلاں جگہ ایسا ہو گیا، فلاں جگہ ایسا ہو گیا. یہ نہیں، آپ کے قدم کو جمانے کے لیے ماضی کے انبیاء کے واقعات نازل کرتے تھے اللہ قرآن کہ نبی جی آپ کو تو تھوڑا سا صدمہ پہنچا. ہمارا ایک بندہ تھا یوسف، نبی علیہ السلام، ایسا حال پڑا ان پر بچپن سے حالات میں، بھائیوں کے دل میں دشمنی، کنویں میں پھینک دیے گئے، جیل میں ڈال دیے گئے، غلام بنا دیے گئے، نوکر بن گئے، زلیخا کے فتنے میں گرفتار ہوئے. کیا کچھ نہیں جھیلا. نبی جی آپ پر تو 1 ہی سال ایسا گزرا. یوسف کی تو پوری زندگی ہمارے محبوب کے گزری. حضرت فرماتے تھے تحریک اور تنظیمیں حالات پر اٹھائی جاتی اور دعوت ارے بولو نا ماضی پر اٹھائی جاتی. اس لیے ہمارے مشورے کی بنیاد نہیں ہے یہ نہیں ہونی چاہیے کہ اس وقت کے حالات کیا ہیں، اس وقت کے حالات میں. ہاں اس نے تدبیر الگ کی ہے، اللہ اس نے تدبیر پسند کرے، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن مشورے کی کام کی بنیادیں حالات نہیں ہیں. مشورے کی بنیادیں ماضی ہے. ماضی اللہ ہر ایک کو آزمائیں گے. اس زمانے میں آزمایا جائے گا کون کام کرنے والا ہے، کون کام کرنے والا نہیں. اور ایسے حال اللہ تعالیٰ لائیں گے کہ اچھے اچھے کی عقلیں حیران رہ جائیں. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ انتقال سے 1 دن پہلے بہت بے چین ٹہل رہے تھے رات میں مسجد میں صحن میں. مولانا وحید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھ کھلی، دیکھا حضرت بیماری بڑھ گئی، بہت تکلیف ہے. کیا بات ہے؟ نہیں مجھے اس کا غم نہیں. دوسرے دن انتقال ہونا 1944. کہنے حضرت کیا بات ہے، بہت بے چینی ہے. تو کہنے مجھے یہ بات شاید آ رہی ہے کہ میرے بعد اس کام کا کیا ہوگا، میرے بعد اس کام کا کیا ہوگا. مولانا عبداللہ صاحب کہنے لگے کہ حضرت کیا آپ کو یہ یقین ہے کہ یہ کام نبیوں والا ہے؟ کہ ہاں یہ تو یقین ہے یہ کام نبیوں والا ہے. تو کہنے لگے گہری سیرت پر نظر کر کے بتا رہا ہوں کہ یہ کام ہوتے ہوتے حضرت مہدی کے ہاتھوں میں پہنچے گا. کام کہاں تک پہنچے گا؟ حضرت مہدی کے ہاتھ میں پہنچے گا. کام کی انتہا حضرت مہدی تک پہنچنا ہے. اور آگے کے پھر تھوڑے کام رہ جاتے ہیں قیامت کے، لیکن کہا کہ حضرت مہدی کے ہاتھوں میں یہ کام جو پہنچے گا ہر عملہ نہیں پہنچے گا. اللہ تعالیٰ کام کے مخلصین کو چھانٹ کے وہاں تک پہنچے گا. مخلصین سے جیسے مہاجرین فقراء جمع کیے جائیں گے، جنت میں ڈالے جائیں گے. زمین کے مختلف چپل کو اٹھایا جائے گا، کوئی شری لنکا سے، کوئی امریکہ سے، کوئی کہیں سے، کوئی کہیں سے، الگ الگ سے. ان کی تمنا ان کے سینوں میں رہے. خواہشات کے دور کی بات حاجت بھی پوری نہیں ہوئی. اسلام کے مخلصین حضرت مہدی کے ہم نے
تو میرے بھائی عزیز دوستوں، وہ زمانہ مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مذکورات دھیان سے بولو، حضرت کے بیانات پڑھو، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو کچھ چاہتے تھے مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ اللہ نے اس زمانے میں اس کو ظاہر کیا۔ بہت ٹف سودا ہے، ایسی کوئی سلیکشن نہیں ہو جائے گا کسی کا، اگر ہم تمہیں آزمائیں گے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے، کوئی کتنا بھی قربانی میں آگے چلا جائے اور کتنا بھی تعلق معاملہ میں اوپر چلا جائے اور کتنا بھی کام میں پرانا ہو جائے، ہر ایک کو اللہ ضرور یہ بات پر آزمائیں گے کہ اب تک کی قربانی، اب تک کی محنت سے تم جہاں تک پہنچے ہو وہاں رہنے کے لائق ہو، جہاں تک پہنچے ہو وہاں رہنے کے لائق ہو یا نہیں ہو تو اچھی بات، ورنہ اللہ پاک نئے کو لائے، نئے کو لے کر آئے۔ 2 سال کے لاک ڈاؤن میں اللہ نے ایسے حال نئے نئے ساتھیوں کو ڈالے، ایسے استقامت مل گئی، پرانے گھر میں بیٹھے رہے، نئے جیلوں میں چلے گئے، نئے کورونا ٹائم میں چلے گئے۔ حالانکہ تھوڑے دن کی بات ہے، تھوڑے دن کی بات بھول بھی گئے۔ بہت سارے باہر کی جماعتیں 6 مہینے کے بعد جو ملکی مشورہ ہوا، ہم لوگ بھی تھے، جب وہ واپس آئے کورونا ٹائم سے ان کے ملکوں میں جانے لگے، حضرت کے پاس آئے، کارگزاریں سنائی، رونے لگے۔ حضرت مولانا صاحب داماد برکاتہم کہنے لگے، دیکھو اپنے ملک میں جانے کے بعد ہمارے ہندوستان کے حکمرانوں کی، پولیس والوں کی شکایت مت کرنا، ان کی برائیاں مت بیان کرنا۔ ارے ان کی وجہ سے تم ایسی جگہ سے ہو کر آئے ہو جہاں نبیوں کو اللہ نے بھیجا، انہیں کی وجہ سے تم وہاں ہو کر آئے، ورنہ تم کہاں جاتے ہو؟ ان کے کانوں میں بات پہنچی تو حیران رہ گئے۔ ایک آدمی غیر مسلم کہنے لگا، یار یہ تمہارا جو مولانا ہے نا، یہ انسان نہیں ہے، یہ کوئی اور مخلوق سے اتر گیا ہے، یہ کوئی اور مخلوق ہے، ہم نے کیا 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 کچھ نہیں کیا۔ ان کے یہ جملے ہمارے تعلق حضرت فرماتے ہیں نا، غیر اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ستائے جانے سے پہچانتے تھے کہ جتنا ستایا جائے گا ان کو، اتنا ان کا اخلاق اور علم وہ بڑھے گا۔ آپ کی پہچان کے ذریعہ کتابیں نہیں تھیں، آپ کی پہچان کے ذریعہ آپ کے اخلاق، آپ کے اخلاق۔ میرے بھائیوں عزیز دوستوں، کام اور منزل کی طرف جائیں۔ ہمارے یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ جیسے جیسے کام کرنے والوں میں اور امت میں استعداد بڑھتے جائے گی، ہم امت کو نظام الدین سے اگلا سبق دیں گے۔ اب دیکھیں گے کون اس بار آتا ہے، کیونکہ معاملہ سب سے متعلق نہیں ہے، معاملہ چند لوگ سے متعلق ہے۔ وہ آئے یہاں پر، وہ یہاں پر آئیں، اس کام کی اس سطح پر آئیں۔ اس لیے ہمارے کام میں کوئی جونیئر سینئر نہیں، اس لیے ہر پرانا نئے اس کی ذمہ داری ہے کہ کام کو سیرت کی طرف لے کر آئے۔ کام تجربے سے نہیں چلے گا، کام اپنی عقل پر نہیں چلے گا، کام اپنی تدبیر پر نہیں چلے گا، کام اپنے منصوبے پر نہیں چلے گا، بلکہ کام تو سیرت پر ہی چلے۔ کوئی کسی کے علم پر، کوئی کسی کی شخصیت پر اور کوئی کسی کے علم پر، کسی کی صفات پر امت ہرگز جمع نہیں ہے۔ امت کے جمع ہونے کا ذریعہ قرآن اور حدیث، امت کے جمع ہونے کا ذریعہ کیا ہے؟ قرآن اور حدیث۔ ہمارے یوسف صاحب کہتے تھے کہ امت اللہ کے کہنے پر، رسول کے کہنے پر جمع ہو، اللہ کے کہنے پر اور رسول کے کہنے پر جمع ہو۔ پھر کہتے تھے اللہ کا کہنا قرآن ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا کیا ہے؟ حدیث ہے۔ اللہ اور رسول کے کہنے کو جو کر کے دکھایا ہے وہ صحابہ کرام، لہٰذا صحابہ اس کام کا نمونہ ہے۔ ایک آدمی نے کہا حضرت تبلیغ کو کوئی اصول لکھ دو آپ، میں نے حیات الصحابہ میں نے اسی لیے لکھی، جمعانہ جوڑ میں اور شب گزاریوں میں مہینے میں 5 مرتبہ اجتماع میں انفرادی ہر کام کرنے والا ساتھی حیات الصحابہ کا کام، صحابہ انبیاء والا کام صحابہ کے حوالے کیا اور صحابہ والا کام ہمیں حوالے کیا جب تک۔ اس لیے ہر نئے پرانے ساتھی کی ذمہ داری ہے کام کا ہر پہلو صحابہ کی سیرت پر لانے کی کوشش کرے، اسی پر باطل ٹوٹے گا اور اسی پر حق زندہ ہوگا اور اسی پر عملہ بڑھائے گا۔ اور اگر ایسا نہیں کرو گے، اپنے عملے کو اس سطح پر نہیں لاؤ گے، تو حضرت فرماتے ہیں کہ پھر عملہ تمہارا ہوگا، کام دوسرے کا کرے گا۔ عملہ کس کا ہوگا؟ عملہ تمہارا ہوگا، تبلیغ کا، اور کام لے لیں گے دوسرے ہی سے، دنیا کی لائنوں میں چلے جائیں گے، اغراض کی لائنوں میں چلے جائیں گے۔ اگر تبلیغ میں غرض آئے، ہمارے یوسف صاحب کہتے تھے تبلیغ کی مثال زمزم کے پانی کی طرح ہے۔ کام کی مثال کیسی ہے؟ زمزم کے پانی کی، زمزم کے پانی میں حضرت کہتے تھے تین صفات ہوتی ہیں، 3 تاثیر ہوتی ہیں۔
ایک جس نیت سے زمزم پیا جائے گا وہ نیت پوری ہو جائے گی. ارے سمجھ میں آ رہی ہے کہ نیند آ رہی ہے؟ ذرا جاتے ہو. زمزم کی پہلی تاثیر یہ ہے جس نیت سے پیو گے وہ نیت پوری ہو جائے گی. دوسری تاثیر یہ ہے کہ زمزم اپنے کنویں کے اندر، اگر زمزم کے کنویں میں کوئی آپ پانی ڈال دو گے اس کو پھینک دے جائے گا. حاجی اللہ میں بہت مکس اپ کرتے رہتے ہیں ادھر کو ادھر، لیکن زمزم کی تاثیر کنویں کے اندر یہ ہے کہ کوئی دوسرا پانی اپنے ساتھ ملنے نہیں دیتا. 1969 میں بہت سیلاب بارش ہوئی، بیت اللہ جو ہے نا وہ ڈیپ میں نشے میں پیالے کی جیسے ہوئی، سارا مکہ کا پانی بہہ کے جمع ہو کے زمزم کے کنویں میں گر گئے. اس میں کچرے اور گندی چیزیں وہ سب زمزم میں چلی گئی. اور لوگ منصوبہ بنا رہے تھے کہ کیا کرنا چاہیے، صفائی کیسے کریں. بڑے بڑے ماہرین بول رہے ہیں وہ تو نصرانی ہیں، حدود حرم میں تو داخلہ ان کا منع ہے، کیسے صفائی کریں. یہ میٹنگ ہو ہی رہی تھی کہ دھماکوں کو جیسے کہیں بم پھوٹ گئے. تب گھبرا کے باہر آئے دیکھے کہ وہ دھماکہ کنویں میں ہی ہوا تھا. وہ جتنا گندا پانی کچرا گھان سب باہر ہو گیا، زمزم خالی ہو گیا. تو کہتے تھے کہ یہ زمزم کی دوسری صفت یہ ہے کہ اپنے اندر دوسرا پانی مکس اپ نہیں ہونے دیتے. اور تیسری تاثیر زمزم کی یہ ہے کہ قیامت تک زمزم کم نہیں ہو سکتا. بڑے زمزم کبھی کم نہیں ہو سکتا. آس پاس کے بہت سارے بزرگ سوکھ گئے ہو مکہ میں، مدام کے آس پاس، زمزم آج تک نہیں، قیامت تک ہے. کہتے یہی تاثیر دعوت کے کام کے اندر ہے کہ اگر تم نے غلط سلط نیت سے اس میں قدم رکھا تو غلط سلط نیتیں چلو اللہ پوری کر دے. جو نیت آؤ گئی قرضہ ہو جائے قرضہ چلے، گھر بن جائے گھر بن جائے، بزنس چل جائے وہ ہو جائے، دنیا میں بزنس میری پھیل جائے ٹھیک ہے تبلیغ سے بزنس کر لو. لیکن گندی نیت ہے مکس اپ نہیں ہونے پڑے گا، کیونکہ باہر ہونا پڑے گا. روانگی کی بات میں مولانا سید خان صاحب کہتے تھے کہ اللہ کے راستے میں نکل کر اپنے نگاہوں کی حفاظت نامحرم عورتوں سے قدر نہیں کرنی ہے، بلکہ دنیا کی چمک دمک سے بھی کرنا ہے. ورنہ تمہاری جماعت میں کوئی تاجر ہوگا نا تو نگاہوں سے بھی تجارت کر لے گا. اس سے کرے گا نگاہوں. ایک قوم ہے بیرون کے نام سے گئی دنیا میں، دیکھی چمک دمک تو بیرون تو آواز آ کے گھر بسا لی. ٹھیک ہے تم گھر ہی بتاؤ، تم قدم جما دو، پیسے کما دو، کھا جما دو. اور تیسری تاثیر یہ ہے کہ آدمی اگر صحیح نیت سے قدم رکھا دعوت میں تو اللہ تعالیٰ اس کو موت تک کی استقامت دے گا، موت تک کے چلتے. بس صرف یہ کہ اللہ اس کے ذریعے سے اندر رہ جاتا ہے. اللہ ہم سب کو اس میں شامل کرنا، اللہ ہماری کمی کوتاہیوں سے اللہ درگزر کر دے. تو میرے بھائیوں، اس وقت جو ہے نظام الدین سے جو کام کو جس رخ پر لانے کے لیے کہا جا رہا ہے، ہر نئے پرانے کی ذمہ داری ہے کہ کام کو اس رخ پر اپنے آپ کو بھی لائے، اپنے عملے کو بھی نرمی سے، محبت سے، حسامت سے، ترغیبات سے اس عمل پر ڈالنے کی کوشش نیت کرو، کریں گے انشاءاللہ. اس وقت جو سب سے 4 باتیں بہت قوت کے ساتھ نظام الدین سے کہی. ایک بات کہی نظام الدین اس وقت جو ہے نظام الدین کی حیثیت ذروہ ہے. ذروہ شیرہ والے ذروہ کس کو کہتے ہیں؟ ذروہ کہتے ہیں پہاڑ کی انتہائی اخیر کے اوپر کی جو چوٹی ہوتی ہے اس کو عربی میں ذروہ کہتے ہیں. پہاڑ اتنا اونچا ٹاپ لیول، آپ وہاں کھڑے ہو جائیں چوٹی پر تو پورا شیلانگ دکھائی دے، پورا شیلانگ نظر آئے. پوری دنیا میں اس وقت تو کوئی علاقہ، کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں دنیا کے سارے احوال سامنے آتے ہیں سوائے نظام الدین کے. دنیا کا کوئی علاقہ کام تو بہت بڑھ گیا، نظر میں تو کچھ اور ہے، اسی میں خوش ہوتے رہو. میرٹھ کے ایک ساتھی نے پوچھا حضرت سے لاک ڈاؤن کے زمانے میں، حضرت کام بند ہو گیا، اتنا سخت ناراض ہوئے، کہنے لگے جنہوں نے بیانات کو کام سمجھا ہوا تھا ان کا کام بند ہو گیا. جنہوں نے تبلیغ کس کو سمجھی تھی؟ بیان کرنے میں، ان کو تو موقع ہی نہیں ہے کام کا، بیان کرنے میں. کہاں بیان کرنا؟ کرا مسئلہ کام تو کئی گنا اللہ نے آگے بڑھا دیا. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں علماء کے 3 سال کی تشکیل ہوتی، اور کہتے تھے 1 سال شرق میں یعنی مشرق میں، دوسرا سال غرب میں عرب میں لگاؤ، اور تیسرا سال یورپ میں. خلافت 3 حصوں میں رہی ہے اور امت 3 مزاج میں بٹی ہے. کہتے امت کے ہر طبقے اور ہر حال سے علماء گزر ہیں.
हमारे क्या साहब कहते थे, तबलीग में एक दौर ये आएगा, अल्लाह बूढ़ों को लाएगा, बूढ़ों की कुर्बानी पर अल्लाह जवानों को खड़ा करे। दूसरा दौर आएगा कि अल्लाह ताला गरीबों को लाएगा, गरीबों की कुर्बानी पर अल्लाह अमीरों को खड़ा करे। वो जमाते जो लॉकडाउन से निकली ना बहनों की, तो उनके पास से सब चीज़ें छीन ली, बैग, सिर्फ पासपोर्ट, जिस्म के कपड़े। मशवरा हुआ उसका तो इसको क्या करना चाहिए, इनका थोड़ा सा कुछ इंतजाम करना चाहिए। एक दिल्ली का साथी कहने लगा, हजरत अगर आप इजाज़त दें तो कुछ अर्ज करूँ। फिर क्या बात, यानी इसको मशवरे का ना बनाते ही मैं चाहता हूँ ये खिदमत मेरे हवाले कर। जितने साथी थे पहले के उनकी खिदमत कपड़े की कागज मेरा मुझे दे दिए। 32 लाख का कपड़ा उसने सिला कर लाया जमा। कितने लाख के? 32 लाख के कपड़े एक आदमी। फिर हज़रत ने कहा कि मदीना वाली जो नुसरत कायम हुई थी मदीना मुनव्वरा में, वो कैसे कायम हुई? मदीना वाली नुसरत के कायम होने का सबब मक्की ज़िंदगी की तकालीफ का उठाना है। और वो तकालीफ एक लेवल पर पूरी दुनिया में अल्लाह ने डाल दी है। तो पूरी दुनिया में बातिल एक सतह पर है। जो कहा जा रहा है अगर वो कर लो, पूरी दुनिया के बातिल को हक से बदलवाना या अल्लाह से फैसला कराने का मौका अल्लाह ने तो नहीं। खौफज़दा लोगों से काम नहीं चलेगा। हमारे क्या साहब रहमतुल्लाह कहते थे कि काम तो जरी लोगों का है, दावत दाई को जरी बनाती है, बुज़दिलों का काम नहीं है। तभी घरों में घुस के मत जाओ, एहतियात अपनी जगह, एहतियात अपनी। खालिद रज़ी अल्लाह तआला मुशरिकीन ने घेरा हुआ था, करीब था कि शहीद हो जाएं। एक घोड़े सवार आया, चेहरे पर नकाब लगाया और ऐसी फुर्तीली से उसने कदम रखा, भीड़ लगाई घोड़े को और लाशों के अंबार लगा दिए मुशरिकीन। खालिद हैरान, ये जवान कौन है ऐसा ताकतवर? मुशरिकीन भागे, नकाब हटाया तो देखा रे तू कौन है? मैं तमीम हूँ, आपकी बीवी। औरत ज़रा कि मैं तो उम्मे तमीम हूँ तुम्हारी बीवी, फिर तुम यहाँ कैसे आए? मेरा खालिद रज़ी का जो बाल था आप उसको टोपी में लगा लीजिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी उस बाल की बरकत से मुझे अल्लाह फतह दे दे। कह रहे जल्दी जल्दी में वो टोपी घर भूल गया। तो बीवी कहने लगी वो तो मैं टोपी देने आई थी तुम्हें मैदान जंग में। औरत का जज्बा, मैदान जंग में कूद गई, मर्द हो के 2 साल से घर में बैठ गए। बच्चा पैदा करने वाले को मुज़क्कर कहते हैं। अल्लाह के कलमे पर बहादुरी जताना अल्लाह के अम्र पर, उसको कुरान में मर्द का है। वो तो बच्चा पैदा करने वाले मर्द कहते हैं। वो हैं हकीकी मर्द जिनको ना खरीद गफलत में डाले ना फरोख्त गफलत में डाले। साहबा को कुरान में ऐसे दिन से डरते हैं जिस दिन आँखें और दिल उलट पलट हो जाएंगे। मर्दों का काम है। इंतकाल होने लगा, खालिद रज़ी अल्लाह तआला जिस्म पर कोई हिस्सा नहीं था जहाँ ज़ख़म का निशान है, कहीं तीर कहीं तलवार कहीं नेज़े। आखिरी दुनिया से जाते जाते जुमला अदा किया और कहने लगे अल्लाह मेरी ये बद्दुआ है, बुज़दिल को कभी रात की नींद नहीं देना, जो बुज़दिली बता के कलमा की मेहनत छोड़ के घरों में बैठ गए। मेरी ये बद्दुआ है उसके लिए, बुज़दिल आदमी को रात की नींद नहीं। हमारे ऐसे साहब अभी कहते हैं भाई हमारे बड़ों ने बद्दुआ देकर चले गए, तुम मेहनतें छोड़ के सुख से कैसे रह लोगे? तुम कैसे रहोगे? वो कहते हैं जिसको अल्लाह की मददों का यकीन नहीं हो, वो हर पल उसके जान और माल के ज़ाय होने का खौफ उसे काम से पीछे रख देगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत में आ रहे हैं, हिजरत करके मदीना आ रहे हैं, हर तरफ ढोल पीटी जा रही है, ऐलान हो रहा है पकड़ के लाओ, 100 ऊँट मिलेंगे, लाल 100 ऊँट मिलेंगे, दोनों को पकड़ के लाओ। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रज़ी अल्लाह अन्हु, हर तरफ कारिंदे दौड़ गए। इनाम के लालच में पूरे जासूस और आवारा लोगों का हर एक का अमला बिखर गया, सहरा रेगिस्तान सब जगह पकड़ के लाए। पकड़ धकड़ के ऐलान हो रहे हैं और ड्राइवर पूछ रहा है कैसे चलेंगे, शॉर्टकट या लॉन्ग कट? यानी शॉर्टकट तो अच्छा है मगर डाकू हैं इसमें। अच्छा तो डाकू कैसे चलेंगे? इस तरह से ऐलान हो गया तो भाई आज का गश्त मुलतवी करो। हमारे डाकू को दावत, जिसका डाकुओं से खौफ, डाकू को दावत दे के मोमिन बना के नाम बदल के मदीना आने की दावत दे दी, मदीना आना असल मरकज़ की तरफ। और पीछे जो दौड़ रहे हैं पकड़ने के लिए उसको तो दावत दे के आगे मुस्तकबिल बता दिया, अरे तू कहाँ सो को उठो के चक्कर में पड़ा, किसरा के कंगन सुरागा, तू मरेगा नहीं पहले लगे, तू कहाँ मेरे पीछे आ रहा, भाग जा।
جس کی سیرت پر اور اللہ کے وعدوں پر نگاہ ہوتی ہے تاکہ وہ کام چھوڑ کے بیٹھتے نہیں. اللہ ہمیں اس کا یقین نصیب کرے، ڈرنا نہیں. سورہ حج کی ایک آیت میں اللہ نے بیان کیا جس کو یہ یقین نہ ہو اللہ اپنے نبی کی مدد کرے گا، اسے چاہیے کہ اپنے گھر کی چھت پہ جائے، پھانسی کا پھندا بنا لٹک کے پھانسی لے لے. جس کو یقین نہ ہو اللہ اپنے نبی کی مدد کرے گا. اور جہاں اللہ نے قرآن میں انبیاء کی مددوں کے تذکرے کیے ہیں فوراً مومنین کا تذکرہ ہے. ہم مومنین کی بھی مدد کریں، مطلب اسلامی برباد ہو جائے، دینی برباد ہو جائے. بدر میں ساری رات میں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کہنے اللہ یہ مٹھی بھر مسلمان اگر یہ آج ہلاک ہو گئے قیامت تک اس روئے زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہے، ہلاک ہو گئے. ادھر 300 دے رہا، ادھر 1000، ادھر ٹوٹی تلوار، ادھر اچھی تلوار، ادھر جوتے ہیں، ادھر پیر کھینچنے ہیں، ادھر ڈانس کرنے والی عورتیں ہیں، ادھر رونے والے ہیں، ادھر ڈھول بجائی جا رہی ہے، ادھر اللہ کے دکھڑے سنائے جا رہے ہیں. ان کی زمین ہمار، ان کی زمین ریتیلی، ادھر پانی ہے ادھر پانی نہیں ہے، ہر چیز الٹی. ان کے پاس فتح کے اسباب، ان کے پاس جیتنے کے اسباب. آسمانوں میں فیصلہ کر دیا، پتہ ہی نہیں دے رہے ہیں، اسباب ہارنے کے دے دیے. وہ فیصلہ کر دیا جتانے کے، اسباب ہارنے کے، ان کے ہارنے کے اسباب جیتنے کے. 313 سے آگے پیٹ کے رکھ کے اللہ نہیں آتا. حضرت فرمایا کرتے تھے نبیوں کے اور صحابہ کے جو واقعات ہیں یہ لوگوں نے اسے تاریخ کا قصہ سمجھ کے چھوڑ دیا. حالانکہ یہ کوئی تاریخ کا قصہ نہیں ہے، انبیاء اور صحابہ کے واقعات یہ اللہ کی مددوں کے ضابطے ہیں. ضابطہ اس کو کہتے ہیں فارمولے کو جو بدلا نہیں جاتا. لفٹ کا ضابطہ اوپر جانے کے لیے جو بیٹھے گا وہ چلا جائے، جو بیٹھے گا وہ چلا جائے. نبی بیٹھے نبی چلا جائے، امتی بیٹھے امتی چلا جائے. لفٹ اوپر ہی جانے کے کام اللہ کی طرف سے قبولیت کے لیے، حفاظت کے لیے، اللہ کی ذات عالی سے فائدہ اٹھانے کے لیے. ایسا ویسے کہ اس کام کو کرے نبی تو محفوظ ہو جائے مغلے کے جالے کے پیچھے اور ابراہیم کی چھری کے نیچے اور مچھلی کے پیٹ میں اور سمندر کی لہر میں اور آگ کے جھمیلوں میں. نبی تو بچ جائیں، ان کا کرنے والا ذلیل ہو جائے یا ہلاک ہو جائے. ایسا ہو. عمر علیہ صاحب رحمۃ اللہ کہتے تھے جس کو اللہ کی مددوں کو یقین نہ ہو تو پھانسی کا آدمی حساس رہو، خوشحال کام منزل کی طرف جائے. حضرت فرماتے تھے ایک زمانہ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ پہلے جو ہے نا ہمارے بیانوں میں اس قسم کی باتیں نہیں ہوتی. مولانا محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اشارے میں کہتے تھے جو پرانے ہیں ان سے پوچھ لینا کیا مطلب. تو کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس کام کی برکت سے پہلے لال مکڑے کو توڑے گا. کس کو توڑے گا بھائی؟ لال مکڑے کا کیا مطلب پھر آپ کے حجی نور صاحب وغیرہ سے پوچھنا پرانے لوگ. پھر اللہ تعالیٰ پہلے لال مکڑے کو توڑے گا، پھر تمہاری قربانیاں تم اور بڑا ہوگے. اللہ تعالیٰ سفید مکڑے کو توڑے گا. اس لیے کہ لال مکڑا جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کے مقابلے میں آیا ہے اور سفید مکڑا جو ہے وہ محمد الرسول اللہ کے مقابلے. لال مکڑا 1992 کے اندر گیا، کہتے ہیں سفید مکڑے کا نمبر. تو حضرت فرماتے تھے تم ایک دن سو کر اٹھو گے تمہیں خوشخبریاں ملے گی، پورا صوبہ فلاں صوبہ حق کی طرف آ گیا، پورا ملک حق کی طرف پلٹا کھا گیا. لیکن یہ کیسے ہوگا؟ یہ مجمع پر نہیں ہوگا، یہ عملے پر ہوگا. تو کہتے ہیں عملہ کون ہے؟ تاکہ جیسے جیسے کام کرنے والوں میں اور امت میں استعداد بڑھتے جائے گی ہم نظام الدین سے اگلا سبق سناتے رہیں گے. اس وقت بھی اگلے سبق میں سب سے پہلی بات یہ ہے میرے بھائیوں، ہر مرد ہر عورت کا خروج بڑھنا چاہیے. ہر مرد ہر عورت کا خروج، ڈیو کا تو سوال ہی. لاک ڈاؤن سے پہلے والا جو مشورہ تھا کام کرنے والوں کی، اقبال حفیظ صاحب کی مجلس میں حضرت کی بات بتائی کہ اب کام کرنے والوں کی تشکیل کی ترتیب یہ ہے ہر کام کرنے والا سال کا 6 مہینہ. کتنا دے گی سال کا؟ 6 مہینے. کیسے دیجیے؟ 4 مہینہ عمومی جماعت بنا کے پھرے عمومی طور پر اور 2 مہینہ نظام الدین کی ترتیب بند نہیں ہوئی. ابھی بندی نہیں نظام الدین کی ترتیب، ہم لوگ نظام الدین سے ہوتے گئے. ہم لوگ آ رہے تھے تو بہار کا نمبر تھا، یو کا نمبر تھا، کتنے ساتھیوں کا قافلہ ہے 2 ماہ میں. تو 4 مہینہ عمومی اور 2 مہینہ نظام الدین. اتنا نہیں کر سکتے تو
تو سال کا 4 مہینہ، ایک 4 مہینہ اپنی مسجد کی عمومی جماعت بنا کے ہر سال یہ سارا مجمع ہے، اور دوسرے سال کا 4 مہینہ جماعت بنا کسی اور کے حوالے کرے اور وہ اپنا 4 مہینہ نظام دین کے مسئلے پہ رکھے۔ اتنا بھی نہیں کر سکتے، تیسری ترتیب یہ ہے اپنے سال کی جماعت چلے کی سالانہ چلے کی بنائے اور 2 ماہ نظام دین ہے، اس کے نیچے چلہ دینا تو اس کا تذکرہ نہیں، تم کہیں بھی جا کے پیسے لگا ہمارے کام کی تصویر۔ اپنا عملہ یہ جو سینوں کا عملہ ہے اس کو اس سطح پر فروٹ کے اعتبار سے آئیں گے۔ اسی طرح مستورات کو بھی مستورات کے فروٹ کی طرح ایک جوڑے نے 3 دن لگایا مستورات، دوسرا 3 دن کب لگایا؟ تیسرے مہینے، 2 مہینہ مردوں میں جائے، تیسرا مہینہ مستورات میں جائے۔ ایک اسرا ایک جوڑے نے لگا کر آیا، 3 دن 3 دفعہ ہو گیا، اب اسرا لگایا، اب وہ دوبارہ اسرا جانا چاہتے ہیں، کب جائے گا اسرے میں؟ 9 مہینے میں، 11 مہینے بعد، ایک سال میں ایک جوڑا چلہ لگا کر آ گیا، اب اگلا چلہ کب جائے گا؟ تیسرے سال یہ پہلے کہا جاتا ہے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے ہر 15 دن کے نظام الدین آئے گا، یہ تو بڑا مشکل ہے، پہلے مہینے میں ایک بار آئے گا تو یہ بھی مشکل ہے، 2 مہینے میں آئے گا تو یہ بھی ناممکن ہے، تو 6 مہینے میں آئے گا تو مشکل ہے، تو سال میں تو ایک بار آ ہی جائے گا۔ اگر نہیں آؤ گے تو ہم بتا رہے ہوں گے کچھ، تم کر رہے ہوگے کچھ، بلکہ نظام الدین میں زندگیاں کھپا دینے والے لوگ ان کے بارے میں بھی حضرت کہتے تھے ان کی باتیں اصول نہیں ہیں۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ نظام الدین میں جو بولا جا رہا ہے وہ اصول نہیں ہے، میں جو بول رہا ہوں وہ اصول، اس لیے کہ اللہ اپنے کام کو آگے بڑھانے کے لیے ہر زمانے میں جو عارف باللہ ہوتا ہے اللہ اس کو چنتے ہیں۔ اس زمانے میں نظام الدین کے خاندان کو اللہ نے چنا، اگر نہیں آؤ گے تم اپنے علاقے میں اپنی کہو گے تو وہ تو تبلیغ ہے۔ صحابہ کی سیرت سے جو بتایا جا رہا ہے وہ مولانا صاحب کہتے تھے میری بات سمجھ کے مت لیا کرو، بلکہ اس کو پرکھا کرو قرآن حدیث سے۔ تو کہاں پرکھا کرو؟ قرآن حدیث۔ تو میرے بھائیو عزیزو دوستو، ایک جوڑا 3 دن لگا کر آیا مستورات میں، اگلا 3 دن 2 مہینے کے بعد، تیسرے مہینے ایک جوڑا اسرا لگا کر آیا، دوبارہ اسرا جانا چاہے گا 1 سال کے بعد، ٹھیک ہے، یہ ایسے ہی ابھی، لیکن چلے والوں کی ترتیب بدل گئی، اب وہ ترتیب نہیں، ان کو تو اب نظام الدین سے تقاضوں کے لیے کہا جاتا ہے۔ یہ وہ جوڑے چلہ لگا دیے مستورات میں، اب ان کو 2 سال کے بعد تیسرا سال چلے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، 3 دن اسرے اور چلے کی ان کی ترتیبیں بدل گئی، کیا اب ان کی کیا بدلی ہوئی ترتیب ہے؟ 3 دن مستورات میں لگا کر آیا یہ چلے والا جوڑا، ایک ہی مہینہ ہوا تو ایک جماعت اور بن گئی، اب پھر چلے جاؤ 3 دن اگلے میں آپ اسرا لگا کر آئے چلے والے، ایک جماعت بن گئی، آپ کو اسرا لگائی ہوئی 2-3 ہی مہینہ ہوا ہے، ایک جماعت بن گئی، تقاضا تھا، آپ کی تشکیل ہوگی، آپ چلے گئے دوسرے تیسرے مہینے، آپ چلہ لگا کر آئے مستورات میں 4-5 ہی مہینہ ہوا ہے اور ایک جماعت بن گئی، تقاضا آ گیا ایک جوڑے کا، آپ پھر چلے گئے۔ آپ 2 مہینہ مستورات میں بیرون لگا کر آئے، 7-8 مہینہ ہی ہوا ہے، لیکن ایک جماعت اور بن گئی بیرون کی 2 ماہ کی، آپ قواعد کے اندر ہیں، آپ پھر چلے گئے۔ لیکن 2 شرطیں ہیں اس کے لیے، چلے والے جوڑوں کو ترتیب تقاضوں پر آنے کے لیے کتنی شرطیں ہیں؟ ذرا دھیان سے سننا ورنہ سمجھیں گے کچھ اور میرا نام لگا کے مجھے بتا دیں۔ 2 شرطیں ہیں، ایک شرط یہ ہے کہ واقعی میں جماعت کا تقاضا ہو، دوسری شرط یہ ہے آپ کے مرکز کے ذمہ دار اچھی طرح تفقد کر کے جب آپ کو اجازت دے دیں گے تب، یہ 2 شرطوں کے تحت ایک جماعت کا تقاضا ہو اور دوسرا ذمہ دار جب آپ کو تفقد کر کے اجازت دے گی، جو شیلانگ میں مرکز ہے جب آپ ہوتے ہیں، تو اس وقت جو ہے مردوں کے خروج کی ترتیب یہ ہے کہ سال کے 6 مہینہ دے یا 4 مہینہ جیسے چلہ دے گی 2 ماہ میں، اور مستورات کی چلے والے جوڑوں کے خروج کی ترتیب یہ ہے کہ ان کو تقاضوں پر آنا ہے۔ جب تک یہ چلے والا جوڑا اس تقاضوں والی ترتیب پر نہیں آئے گا آپ کے مستورات کا خروج نہیں بڑھے گا، آپ کے گھروں کو آج عمل کے ساتھ تعلیم نہیں جا سکتی، زیادہ آپ کے محلوں میں اجتماعی تعلیم کے بڑھنے کے قواعد پورے نہیں ہو سکتے۔ ہر گھر کے اندر اعمال دعوت، اعمال ولایت، اعمال تربیت، اعمال نبوت، اعمال ہدایت، اعمال تزکیہ، یہ نہیں داخل ہو سکتا ان اعمال کے بغیر جب تک خروج نہیں ہوگا۔
اور ہر گھر کے اندر جماعت نہیں رک سکتی جب تک کہ یہ چلے والے جوڑے اپنے آپ کو اس سطح پر نہیں لیں۔ بولو بھائی آپ کے یہاں شیلانگ میں یہ ترتیب قائم ہوئی، نظام الدین سے آنے والی جماعتوں کو اس رخ کو قائم کرنے کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ ہم سبھی اس کے محتاج ہیں، ہم سبھی اس کے ذمہ دار ہیں۔ تو ایک چیز حضرت کا جو غلبہ ہے وہ یہ کہ خروج جو ہے مرد عورتوں کا اس طرز پر آئے جس طرز پر نظام الدین سے کہا جائے، اس کو رواج دینا، اس کو قائم دینا، اس پر ہم لبیک بولیں۔ اور میرے بھائیو عزیز دوستو، ایک چیز یہ کہ ہر گھر کے اندر مستورات کی جماعت کو گھسنے کے اسباب پیدا کرے، ہر گھر کے اندر۔ آپ کا شیلانگ جو ہے نا، یہ تو بیرون کی مشق کر لینے ہیں، بیرون میں جماعتیں جاتی ہیں، گھر کے اندر ایک ایمان والا، ایک غیر ایمان والا، شوہر ایمان والا، بیوی غیر ایمان والا، ایک ادھر ایک ادھر ایک ادھر، ایک گھر کے اندر 5 لوگ ہیں، 5 لائن کے لوگ ہیں، جماعتیں کیسے مجاہدہ کریں؟ اس کی تو مشق، تو بیرون کی مشق آپ کو شیلانگ میں ہوگی، اتنا کام ہو۔ جیسے ہر عورت اللہ کے راستے میں نہیں نکل سکتی، لیکن ہر گھر کے اندر جماعت تو رک سکتی ہے۔ اور تو وشے جھمیلے ہیں، مسائل ہیں، قواعد ہیں، مجبوریاں ہیں، سرے عذر ہے، نہیں جا سکتی، لیکن ہر گھر کے اندر جماعت کتنا آسان ہے روکنا۔ مفتی یعقوب صاحب کہنے لگے علاقے والوں نے من گھڑت قواعد اپنے طور سے طے کر کر کے گھروں کا قیام مشکل کرا۔ آپ کے یہاں کیا قواعد بتائے جاتے ہیں؟ بتاؤ ذرا، 2000 کیسے گھر میں جماعت رکنا چاہیے؟ مستورات کی جماعت کیسے گھر میں رکے؟ کچھ علاقے والے تو سمجھتے ہیں پرانے زمانے سے ہوتا ہے، ایک بڑا سا ہال والا بڑا سا مکان ہو، اچھا شٹر گھر ہو، اس کے اندر ہی جماعت رک جائے، یہ پہلے بھی چلتا ہے۔ تھوڑا سا پوائنٹ کون بنتا ہے، بس سب مت دیکھو، سب مت دیکھو۔ تو کہنے لگے پرانے زمانے سے جو ہوتا ہوا آیا ہے، گھر میں جہاں جماعت رکتی ہے بس اسی پر اکتفا کر لیا ہم کو، نئے گھر بھی کھل گئے۔ ایک بڑا ادھر یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی اگر 3 دن جماعت رہی نا، 3 دن جماعت جس گھر میں رہی تو 9 ٹائم کا کھانا کھلانا پڑے گا۔ یہ بات تو ان کو نہیں سمجھ رہا، بس ایک درود شریف پڑھ نماز، اپنی مجلسیں نماز کے طرز پر ہوں۔ نماز سے پہلے کہتے موبائل بند ہوگا، مجلس نہیں بنتے۔ کیا بات ہو رہی تھی؟ سب سے بڑا ادھر جماعت نہیں لینے کا، کہتے 3 دن جماعت رہے گی، ناشتہ دوپہر رات، 3 دن یعنی 9 وقتوں کا کھانا، آدھی پیمنٹ تو کھانے میں چلی جائے گی۔ اصل وجہ یہ ہوگی، چلو کوئی بات نہیں، اصل وجہ یہ ہوگی کہ بھئی کھانا کھلانے کی استعداد نہیں ہے، لیکن بہانہ دوسرا بنائیں گے، تو یہ بھی ذرا سا بہت سارے مسئلے ہیں، تھوڑا سا یہ دشواری ہے، تھوڑا سا یہ مجبوری ہے، جانے تو ابھی بعد میں دیکھیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ کھانا کھلانے سے خطرہ ہے، اسی لیے یہ ہے جس گھر میں جماعت رکے گی ہرگز دعوت میں لینے گی، بہت زیادہ اصرار کرے، بہت زیادہ کوئی مسئلہ کا مطابق ہو، ایک وقت کی گنجائش تو ہو سکتی، کام تو آسان ہے، تکلف نہیں، تکلف نہ کرو کام۔ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے حضرت ایک صحابی کے گھر میں، تو عمران نظیر ساتھ میں، اشارے کا وہ آپ نے، انہوں نے اشارہ کیا آپ اکیلے آئے، آپ سب کہہ رہے نہیں، عمران بھی میرے تھا، ہم دونوں آئے، یعنی ان کو کاٹ کرو، آپ اکیلے آئے، کوئی تکلف نہیں، کوئی تکلف نہیں، واپس کر دیا تھا عمران، کوئی تکلف اور شرم کی بات نہیں، اتنا آسان ہے جماعت دینا، کھانا دینے کھلانے کی ضرورت ہی نہیں، کھانا کھلانا، دال بناؤ، آپ ایسی دال بناؤ جس میں آسمان دکھے تو بھی جل جائے، پتلی سی پتلی ہے، اتنی حیثیت بنانی ہی نہیں ہے، پہلے کھانا ضرورت نہیں، تو بکرے کا گوشت لاؤ، مرغے کا گوشت لاؤ، بڑے کا گوشت لاؤ، اور ایسا بناؤ اور ویسا بناؤ، میٹھا بھی ہونا، میٹھا بھی ہونا، اور سلاد بھی ہونا، تکلفات میں کام خراب کر دو۔ تو کھانا دینے کی ضرورت ہی نہیں جماعت کو قائم کرنے، ہر کوئی جماعت لے سکتا ہے، غریب سے غریب آدمی کرائے کے مکان میں بھی جماعت رک سکتی ہے۔
بہت اونچائی پر گھر ہے نا تو بھی جماعت رک سکتی، اور بہت نیچے ڈیپ میں ہے تو بھی جماعت رک سکتی، بہت پتلی گلی ہے تو بھی جماعت رک جائے، اور ہائی وے کے اوپر آپ کا گھر ہے تو بھی جماعت لے سکتی، کوئی قواعد کی ضرورت نہیں۔ اور اگر اس گھر کے مرد عورتوں نے کبھی نہ مردوں میں نہ عورتوں میں جماعت میں گیا ہوا ہے تو بھی جماعت آپ وہاں لے سکتے۔ کوئی نماز نہیں پڑھتا، نہ مرد نہ عورتیں، بے نمازی ہیں تو بھی جماعت لے، گھر میں اگر ٹی وی ہے تو بھی جماعت لے، اور بہت جھگڑا ہوتا ہے 7 لوگوں کا میاں بیوی کا تو بھی جماعت لے۔ کبھی کبھی ایسے جھگڑے مسجد اور جماعت کے گھروں میں بھی ہوتے ہیں، اپنی شرماتا ہے یار جماعت کیا سوچے گی، یا تم تو مسجد اور جماعت کو کرتے کیسے کرتے، تمہاری بیوی ہے تمہاری ماں تو لڑائی کرتی ہے۔ جماعت اسی لیے تو ہوتا ہے وہ لڑائی بند ہو جائے، وہ جھگڑے بند ہو جائے، جھگڑا ختم کرنے کے لیے شرماؤ نہ، جماعت لینی چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا گھر حجرہ اتنا چھوٹا تھا جتنی ہماری سب نماز کی، کہتے میں سوئی رہتی تھی، اللہ کے نبی بازو میں سوتے، پھر تہجد پڑھتے، کہ جہاں میرا سجدہ ہے، جہاں اللہ کے نبی کا سجدے کا مقام ہے وہی میرا پیر ہے، یا تو پیر پڑے گا سجدہ پڑے گا، تو آپ ہاتھ ہٹتے پیر ہٹاتے تھے، بعد میں سجدہ کرتے۔ اسی حضرت عائشہ رضی اللہ حجرے کے اندر مہاجرین اور آگے ٹھہری ہیں، مذاکرے ہوئے ہیں، ہدایت ملی ہے، کام کی ترتیبیں اسلام کی بنیادیں سمجھے۔ آپ کا گھر کتنا بڑا ہے؟ یہ تو بہت بڑا گھر ہے لوگوں کا۔ بمبئی کے اندر تو پلاسٹک کے مکانات میں جماتے ہوتے، بیت الخلا بھی نہیں ہوتی، کامن ہوتی، اس میں جگہ تو کیسے جائیں گے؟ ٹرین میں کیسے جاتے ہیں؟ ہر آدمی کی اسپیشل بیت الخلا ہوتی ہے کیا ٹرین میں؟ یہ بھی جا رہا، وہ بھی جا رہا، وہ بھی جا رہا، وہ بھی جا رہا، محرم کے ساتھ جاتے ہیں، شوہر کے ساتھ جاتے ہیں، باہر کھڑے ہیں، فارغ ہو کے لا کے اپنی جگہ بٹھا، کہنے ہم تو بہت گھر کھول لیں گے، کہا کھولو گھر، کتنے نئے گھر کھول گے؟ تو کھانا کھلانے کی ضرورت ہے، بہت سخت سردی ہے، ہیٹر نہیں ہے، گرم پانی کا انتظام نہیں ہے تو بھی جماعت ہے، بہت سخت گرمی ہے، ایک پنکھا نہیں ہے گھر میں تو بھی جماعت ہے، تو بھی جماعت ہے۔ ایک ہی مکان، ایک ہی روم کا ہے، ایک ہی کمرے کا گھر ہے، تو اس کی ترتیب یہ ہے، آپ کے گھر کی مستورات، چھوٹے بچے اور جماعت کی عورتیں، یہ تو گھر میں رہیں، جماعت کے مرد اور آپ گھر کے مرد ایک ساتھ مسجد میں کھائیں سوئیں، آپ اپنے کام دھندے پہ، ڈیوٹی کی دکان پہ جاؤ، واپس مسجد میں آؤ، مسجد سے کام دھندے پہ چلے جاؤ، مکان دے دو آپ۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں نکلے یا جن لوگوں نے ان کو اپنے گھروں پہ ٹھہرایا، اگر دونوں کے لیے عزت اور عزت کی روزی ہے اور مغفرت ہے، عزت کی روزی اور مغفرت ہے ان کے لیے۔ آپ نہیں کہتے اپنے گھروں کے اندر بھی، ہر گھر کے اندر جماعت رکھنی چاہیے، اس کے بغیر گھر کا ماحول نہیں۔ بیانات کا دین، کتابوں کا دین، اذان کا دین بہت ہے، عورتوں کا عملی دین گھروں کے اندر عورتوں کی جماعت کے بغیر نہیں آ سکتا، کچھ بھی کر لو آپ نہیں جا سکتا گھر میں، عورتیں رہیں گی عملی طور پر کہیں بتائیں گی، عملی وضو، عملی نماز، عملی نوافل، عملی فرائض، دعا مانگنے کا طریقہ، ذکر کرنے کا طریقہ، بچوں کی تربیت ایسے کی جاتی ہے، خدمت ایسے کی جاتی ہے، معافی ایسے مانگی جاتی ہے، کھانا ایسے بنایا جاتا ہے، کپڑے دھونے کا شرعی طریقہ یہ، صبح شام یوں کی جاتی ہے، بچوں کو ایسے پالا جاتا ہے، کتاب کو بہت بڑا پڑا ہے۔ گھر میں جماعت رکے بغیر اور عورتوں کے سامنے نہیں آ سکتی ہے، کتنی بڑی خیر، رات میں اٹھ کے آپ کے گھر میں جماعت روئے گی، آدھی رات کو آپ تو سو رہے ہیں، بتاؤ اپنے گھروں میں آج تک آدھی رات کو امت گھروں میں کتنا رویا گیا، بوڑھی عورتیں آ رہی ہیں، جوان عورتیں آ رہی ہیں، مریض عورتیں آ رہی ہیں، غریب امیر عورتیں آ رہی ہیں، اپنے اپنے لائن کے مجاہدات ہیں، اپنے اپنے لائن کے حالات ہیں، اور آج اللہ کے ہدایت انسانیت کی، محلے والوں کی مانگی جائے۔ اپنے گھر میں کتنا رویا گیا، آج تک اپنے گھر میں کتنی ابوا بھی تاجر اشراق 4 سے پڑھی ہوئی، تہجد الوضو پڑھی ہوئی، صلاۃ التسبیح پڑھی ہوئی، صلاۃ الحاجت پڑھی ہوئی، کتنا ہوا بولو؟ یہ ساری خیر اپنے گھروں میں منتقل ہے۔ گھر تو ہم نے بنا لیے بڑے بڑے، ڈائننگ روم، کچن روم، بیڈ روم، یہ روم، کیا اعمال روم بھی ہے، تشکیل روم بھی ہے ہمارا گھر، ہدایت کے مشورے کرنے کا بھی روم ہے، رونے کا روم ہے اپنا گھر، ذکر روم بنا۔ جماعتیں گھروں میں ٹھہرے گی میرے بھائیوں، تو جو وہ ذکر کرے گی نا، ذکر کی مجلسوں میں جو رحمتیں یا برکتیں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے وہ اس گھر کے اندر ہوگا جہاں جماعت۔ سیکھنا سکھانا عورتیں کریں گی، علم کی مجلسوں میں جو انوارات اور فرشتے اور خیر جو اترتی ہے وہ آپ کے گھر میں رہتی ہے۔ اور مسجدوں پر مسجد والے اعمال کی وجہ سے جو رحمتیں اترتی ہیں وہ اعمال اور نمازیں آپ کے گھر میں عورتیں کریں گی، تو آپ کے گھر کے اندر وہ مسجد والے فرشتے ہیں،
آپ اگر ایک وقت میں مسجد بھی ہے، خانقاہ بھی ہے، مدرسہ بھی ہے، میدان قتال ہے، میدان جہاد، وہ سب کچھ اور جمع ہو گئے اسلام میں. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے اسلام کی سادگی لوگوں کو دھوکے میں ڈالتی، اسلام کی سادگی دھوکے میں ڈال دی. آپ نے دعا کی تھی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اے اللہ اسلام کی شہرت 100 سال بعد کر دے پیچھے، اور اسلام کی مقبولیت 100 سال آگے کر. کام قبول ہو